الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو خدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غلبہ بخش دے، چاہے اسے مشرک برا ہی کیوں نہ جانتے ہو۔ آج ہماری سورہ صف کی آیہ مبارکہ نمبر 9 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے انعامات اور عنایات کا ذکر فرمایا۔ اور سب سے پہلا، چونکہ کل میں نے گزارش کی تھی، کل کے جو درس مبارک میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کافروں نے اور خاص طور پر کعب بن اشرف جس کا میں نے ذکر کیا، اس نے یہ پھیلا دیا کہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے تناظر میں یہ آیات مبارکہ جو ہے اللہ نے نازل فرمائی، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ سب سے پہلی یہ بات کہ اللہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدی، کہ جس نے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو ہدا کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب یہ ہدا کیا ہے؟ ہدا کے بارے میں بہت سارے کلمات اور تحریریں کی گئی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے اہم ترین اور زیادہ متفقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو دلائل کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ گویا دین اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے، اس وقت دنیا کا واحد یہ دین ہے کہ جس کا جو عمل ہے، یا جو بھی عمل اور کام ہے، یا جو بھی فرمان ہے، ہر ایک فرمان کی دلیل آپ کو اللہ کے فرمان سے ملے گی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اور پھر ایسا دین ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر ایک جو جس کی ضرورت ہے، جس معاشرے کی، جس انسان کی، مرد و عورت، بچے، نوجوان، مسلم، نان مسلم، چرند پرند، خزند درند، جانور، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں اس اسلام میں واضح بیان فرما دی ہے۔ باقی کتابیں نازل ہوئیں، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بائبل کو لیجئے، انجیل شریف کو لے لیجئے، اس میں وراثت کا ذکر ہی نہیں۔ اب یہ کتنا بڑا ایک اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ فرمایا وراثت کو سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ پورے دین کا آدھا علم ہے۔ وراثت کی تقسیم کا جو علم ہے، یہ ہمارے درس نظامی میں مشکل ترین فن ہے، مشکل ترین فن ہے، اور اسے اللہ کے رسول نے آدھا علم فرمایا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پر کہ انہیں وراثت کا مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور فرمایا گھڑ سوار اپنا گھوڑا دوڑا کر مسئلہ پوچھتے پوچھتے وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین تک پہنچ جائے گا، اسے مدینہ منورہ کے علاوہ قیامت کے قریب آ کر کوئی وراثت کا مسئلہ بھی نہیں بتا پائے گا۔ یہ حدیث پاک۔ اور اب بھی ہمارے پاس جب وراثت کے مسائل آتے ہیں تو جو مسجد کے خطباء ہیں، امام ہیں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ اتنا مشکل یہ مرحلہ ہے وراثت کا، تقسیم وراثت، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں انتہائی بددیانتی کا شکار ہے۔ تقسیم وراثت اسلام کا بہت بڑا ایک اہم جزو ہے، اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت، یہ ایک بالشت جو ہوتی ہے، جس نے ایک بالشت
کسی کی زمین کو، وراثت کو اپنے حصے میں ڈالا جو اس کا حق نہیں تھا، فرمایا قیامت والے دن یہی زمین آگ میں تپا کر، گرز بنا کر اور اژدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے 90% لڑائی جھگڑے فساد اسی وراثت میں، جانتے ہوئے یہ میرا حق نہیں ہے اس پر قبضہ کر کے بیٹھے، جانتے ہوئے کہ یہ میرا رائٹ نہیں ہے اس پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ناجائز عدالتوں میں کیس چلاتے ہیں، جانتے ہوئے کہ یہ میرا حق نہیں ہے اس کو تنگ کرنے کے لیے، جس کا حق ہے بیچارہ۔ اب یہ ستم ظریفی ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے بھی انسان کو لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ کیا لوگوں کو قبر یاد نہیں ہے؟ آج تم سچے جھوٹے گواہ بنا کر، پیسہ دے کر، وکیل کو خرید کر، پیسہ دے کر، جج کو خرید کر، آج تم دنیا کے یہ زمین کے ٹکڑے اپنے نام تو کر لوگے اور بیچارے غریب سے چھین بھی لوگے، ہتھیا بھی لوگے، لیکن بتاؤ کل رب کے آگے جب تمہیں یہ توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، پھر تمہیں وہاں بچانے کون آئے گا؟ لوگ اپنی قبر بھول بیٹھے۔ قبر میں کتنی، بادشاہ کی قبر بھی وہی ہے اور غریب کی قبر بھی وہی۔ قبرستان میں کبھی ایسا ہوا کہ غریب کی چھوٹی قبر ہو اور امیر کی بڑی قبر ہو؟ قبریں تو ساری برابر ہوتی، قبریں تو سب برابر ہیں۔ اصل تو ہماری جائیداد اور پراپرٹی اور ہماری جو زمین ہے وہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس جائیداد کے لیے کیا کیا۔ تو گویا میں عرض کر رہا تھا، یہ تو میں نے ایک مثال دی نا وراثت کے حوالے سے، لیکن قرآن پاک میں بڑی تفصیل ہے، اس میں پوری وضاحت ہے۔ یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ کس کے لیے کیا حصہ ہے، مرد کے لیے کیا حصہ ہے، بیٹی کے لیے کیا حصہ ہے، بہن کا کیا حصہ ہے، اور کوئی فوت ہو جائے اس کی بچیاں ہوں تو اس کا کیا حصہ ہے، اگر اس کے صرف بچے ہوں تو اس کا کیا حصہ ہے، بچی اور بچے ہوں تو اس کا کیا حصہ ہے۔ یہ ساری قرآن پاک میں موجود ہے، پورا وراثت کا پورا چیپٹر جو ہے یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ وہ ہے، وہ عظیم ذات ہے جس نے اپنے حبیب کو ہدا دلائل کے ساتھ بھیجا ہے دنیا میں دین کے بارے میں، اور معجزات کے ساتھ بھیجا ہے۔ جتنے معجزات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے، کسی اور کو نہیں عطا فرمائے۔ باقی انبیاء کے ہیں، چند مخصوص ہیں۔ ید بیضا ہے جی، یہ چیز ہے جی، ابرس والے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، جناب ہاتھ لگاتے ہیں تو برس کا جو مریض ہے پرانا مادر زاد اندھا ہے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ چند ایک معجزات ان کا ذکر ہے، لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن دلیل اور معجزہ آ گیا۔ گویا باقی نبی رسول معجزات لے کر آئے، آپ کا اور میرا رسول اور نبی معجزہ بن کر آیا۔ کتنا بڑا فرق ہے، باقی معجزات لے کر آئے اور آپ کے اور میرے نبی معجزہ بن کر آئے۔ ان کا آنا معجزہ، ان کا جانا معجزہ، ان کا چلنا معجزہ، ان کا بیٹھنا معجزہ، ان کا واز فرمانا معجزہ، ان کے ارشادات فرمانا معجزہ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا معجزہ، آپ کا لوگوں کو کھلانا معجزہ، ہر چیز۔ وہ غزوے کی بات یاد ہے، بخاری شریف میں حدیث سے موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی جس میں 2-4 کو کھجوریں تھیں، تو مسلم کی بارگاہ میں ہم وہاں موجود تھے، صحابہ بڑے لاچار ہو گئے، نڈھال ہو گئے بھوک سے، تو کہتے ہیں کہ تقریباً ہماری اس وقت تعداد جو تھی وہ 1000 سے اوپر ہی تھی، صحابہ کی تعداد 1000 سے اوپر ہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں یقین نہیں کتنے تھے، لیکن یہ ہے کہ 1000 سے اوپر ہی تھے۔ تو سرکار نے فرمایا، صحابہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو حالات بہت نڈھال ہو گئے، فطری تقاضا، گرمی بلا کی، نہ پیاس پانی، نہ کھانے کو کوئی چیز، یا رسول اللہ علیہ وسلم بڑے نڈھال ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کسی کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے، اس میں 2-4 کھجوریں میں رکھتا تھا، تو وہ میرے پاس ہے، یہ آپ کو پیشی خدمت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادھر لے آؤ۔ سرکار نے اس کو پکڑا اور سرکار نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، اس کے بعد اس پر پھونک شریف مارا، ایک روایت میں آتا ہے،
اس کے بعد سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دو، اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ آپ نے فرمایا اس کو کھول کے اندر نہیں جھانکنا، بس اس میں سے کھجوریں نکالتے جانا اور اپنے بھائیوں میں تقسیم کرتے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 1000 سے زائد اپنے بھائیوں میں تقسیم کی، پھر بھی اس میں کھجوریں باقی تھیں۔ پوٹلی میں کیا ہوتا ہے 2 4 5 7 جو جیب میں ہوتی، کہتے ہیں 1000 صحابہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیر ہو کر کھجوریں کھائیں، ہم نے سیر ہو کر کھجوریں کھائیں، اور وہ میرے پاس پھر بعد میں رہیں، اور ایک جنگ میں میں گیا تو میں نے اپنے پاؤں کی پنڈلی کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا کیونکہ اب وہ تو معجزہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب تک میں زندہ رہا اس میں سے نکال نکال کے کھجوریں کھاتا رہا۔ یہ تو ایک ہے، یہ میرے پاس کتاب رکھی لائبریری میں، اس میں وسلم کے 1000 معجزات ایک مصنفہ نے جمع کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں وہاں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے نبی کو معجزات دے کر بھیجا، جب بھی کسی نے کوئی دلیل مانگی ہمارے رسول نے وہ دلیل دی، جب کسی نے معجزہ مانگا آپ کے اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزہ بھی دیا۔ وہ کھجوروں والی بات آج تک وہ معجزہ چلا آ رہا ہے، بغیر وہ گٹھلیوں والی، کتنا بڑا مشہور واقعہ، کافروں نے کہا جی ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں کہ ہم آپ یہ چٹیل جگہ تھی جیسے یہ جگہ ہے یہاں جی، کل کھجور کا ایک درخت جو ہے وہ پھل کے ساتھ لدا ہوا یہاں موجود ہونا چاہیے۔ اب یہ کتنا بڑا، آپ کو پتہ کھجور بڑے ہونے میں پتہ نہیں کتنے سال لیتی، 2.5 سال، ایک بڑا لمبا عرصہ ہے۔ اب کہتے ہیں جی آج آپ کے پاس ٹائم ہے رات کا، کل یہاں کھجور پوری اور اس کے پھل بھی لگاؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر مان لو گے؟ کہنے لگا جی پھر مان لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کٹلی دے کے بھیجی، فرمایا جاؤ وہاں پر اس کو زمین میں دبا لینا اور کل صبح یہیں پر اس پر پھل بھی لگے ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے کٹلی دبا دی، واپس آ گئے۔ کافر بڑے ظاہر ہے منافق تھے، انہوں نے کیا کیا، دیکھتے رہے چھپ کے۔ جب وہ صحابی چلے گئے جا کے کھجور سے وہ گٹھلی نکال، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ کھجور کی گٹھلی یہاں پہ بیج ہوگی، نہ کل پھل ہوگا، اور کل نعوذ باللہ یہ جھوٹے پڑ جائیں گے مسلمان۔ جب صبح آئے دیکھا بڑے خوش کہ صبح تو جناب آج ان کی بات نہیں بنے گی، دیکھا تو وہاں کھجور کا درخت ہے اور کھجوروں سے لدا ہوا، لدا ہوا۔ اب جناب وہ حیران، یہ کیا ہو گیا؟ اب گئے، حضور نے فرمایا جی یہ پھل ہے، اب بتاؤ۔ کہتے جی توڑ کے لائے، ہم کھاتے ہیں۔ جب کھایا تو پتہ تو تھا انہیں، کہنے لگے اس میں تو گٹھلی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گٹھلی راتوں میں نکال لی تھی، گٹھلی کدھر ہوتی؟ یہ چند ایک واقعات میں نے عرض کیے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ درختوں سے باتیں کرنا، درختوں کو آرڈر کرنا، خود بھی آرڈر نہیں، صحابی کو بھیجنا، فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو کہ تمہیں سرکار بلا رہے ہیں، اس درخت سے کہو تمہیں سرکار بلا رہے ہیں۔ وہ درخت ایسے ہوا ایسے ہوا، آگے پیچھے ہو کے چلتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا۔ پھر واپس فرمایا واپس چلے جاؤ۔ بخاری شریف میں ابھی حدیث شریف پڑھ رہا تھا، ایک کافر آیا اور ابو جہل کا بھی اس حوالے سے ذکر ہے، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر وہ محمد بن عبداللہ کہتے تھے، رسول اللہ کی تو جھگڑا تھا، اگر یہ جو کھجور کے اوپر یہ جو گچھا لگا ہوا ہے نا، یہ نیچے آ جانا آپ کے کہنے پر، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اب ایک ہے کھجور کا درخت کا وہاں سے گچھا ٹوٹنا، سیدھا گرنا، یہ نسبتاً آسان چیز ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا، سرکار نے فرمایا کہ اُذنُ الیہ، میرے قریب ہو جا۔ حضور نے اس گچھے کو فرمایا، گچھا وہاں سے ٹوٹا، ڈائریکٹ زمین پہ نہیں گرا، ڈائریکٹ گرنا چاہیے تھا، جیسے بندہ نہیں درخت سے نیچے اترتا، وہ تنے کے ساتھ ہوتا ہوا نیچے آ کے حضور کے قدموں میں آ کے رکا، ڈائریکٹ نہیں گرا نیچے، حالانکہ نیچے گرنا چاہیے سیدھا، نہیں ایسے نہیں آیا، جیسے بندہ نہیں درخت سے نیچے اترتا، ایسے تنے کے ساتھ ہوتا ہوتا آیا اور حضور کے پاس آ کے قدموں میں رک گیا۔ اس نے کہا جی اب اس طرح کریں، اس کو واپس بھیج۔ سرکار نے فرمایا چل واپس چلا جائے۔ وہ اسی طرح جیسے اترا تھا اسی طرح تنے سے ہوتا ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں جڑ گیا۔ تو گویا محدثین بڑی ایک لمبی فہرست لائے ہیں حضور کے معجزات کی،
تو یہ اعزاز صرف اور صرف آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ آپ آئے ہی بن کر معجزہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رب وہ ہے جس نے اپنے نبی کو ہدا کے ساتھ بھیجا، دلائل بھی اور معجزات بھی، دونوں چیزیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہیں۔ کیا مقصد کیا ہے؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو سارے دینوں پر غالب فرما دے۔ الحمدللہ دین اسلام سارے دینوں پر غالب دین ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث شریف آپ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور مسند احمد حنبل چاروں میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ترین حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آخر زمانہ آئے گا جب پوری دنیا پر صرف اسلام رہ جائے گا، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ وہ وقت انشاءاللہ آئے گا پوری دنیا پر اسلام ہوگا۔ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ یہاں پر حکومت قائم کریں گے، اور یہاں پر آ کر فرمایا وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیروں کو قتل کروائیں گے۔ جو ان لوگوں نے باقاعدہ ان کے پورے ریوڑ رکھے ہوئے ہیں، آپ خنزیروں کو قتل کروا دیں گے، حتیٰ کہ پوری روئے زمین پر کوئی ایک خنزیر باقی نہیں رہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کروائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ اور باقی مذاہب کے ساتھ جنگ کریں گے، اور سب ختم ہو جائیں گے، اور اس دنیا پر کوئی ایک بھی کافر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ کافر اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بول کے کہے گا میرے پیچھے کافر چھپا ہوا۔ فرمایا یہ اسلام کا عروج ہو، اور اسلام پوری دنیا پر غالب ہوگا، کوئی اور مذہب باقی نہیں رہے گا، صرف اور صرف دین اسلام باقی رہے گا۔ تو فرمایا وہ زمانہ آئے گا میری امت پر، اور فرمایا سارے دینوں پر یہ غلبہ ہوگا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بڑی ناپسند لگتی ہے، مشرک یہ جانتے ہیں وہ زمانہ آئے گا۔ اور سب سے بڑی بات، عیسائیوں کے خلاف خود لڑائی کون کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور آپ خود فرمائیں گے کہ کوئی اور کلمہ نہیں پڑھنا، تم نے میرا کلمہ بھی نہیں پڑھنا، میں بھی اس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں جو سارے نبیوں کا امام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین کا غلبہ ہوگا کہ نبی اور رسول بھی کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی اور ہمارے رسول کا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو ہمیشہ غالب رکھے اور اس کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔